شامی صاحب سر کوٹا سسٹم سے معاملہ شروع ہوا تھا اور وہ اختتام پذیر ہوا. بنگلہ دیش کے عوام ہیں انہوں نے تو غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالی. اچھا. حسینہ واجد جو ہیں وہ پروکسی بن گئی تھیں بھارت کی. اور یہ جو بغاوت ہے یہ بھارت کے خلاف بھی بغاوت ہے, حسینہ کے خلاف بھی ہے اور آمریت کے خلاف بھی ہے, اور ان حکمرانوں کے خلاف بھی ہے جو اپنے آپ کو ریاست سے بڑا سمجھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں تو ریاست ہے, سول ڈکٹیٹرشپ, اور اپنے مخالفین کا جینا حرام کر دیتے ہیں. اور یہی 5 اگست جو ہے ہمیں مقبوضہ کشمیر جو ہے آج سے 5 سال پہلے 2019 مقبوضہ کشمیر میں ستم پر ستم ڈھایا گیا. ایک تو بھارت کا قبضہ غاصبانہ وہاں تھا ہی, اس میں جو ایک خصوصی سٹیٹس تھا کشمیر کا بھارتی آئین میں, اور جو نام نہاد الحاق ہوا تھا وہ اس میں خارجہ امور, دفاع, مواصلات اور مالیات یہ دلی کے پاس تھے, اور باقی کشمیر کو خود مختاری حاصل تھی آرٹیکل 370 کے تحت. اور اس میں ایک کانسٹیٹیوشن ان کا انڈیا کا اس میں ایک دفعہ ایڈ کی گئی تھی 370A, اور ایک دفعہ ایڈ کی گئی تھی 35A, جس میں کوئی کشمیری یعنی کوئی غیر کشمیری کوئی بھارتی, کوئی انڈین کشمیر میں جائیداد نہیں خرید سکتا تھا اور وہاں مستقل رہائش اختیار نہیں کر سکتا تھا, یعنی وہاں ووٹر نہیں بن سکتا تھا. اور یہی معاہدہ جو ہے کشمیر, آزاد کشمیر کے ساتھ ہمارا بھی ہے. آزاد کشمیر میں کوئی پاکستانی جو ہے وہ ووٹر نہیں بن سکتا اور کوئی پاکستانی وہاں جائیداد نہیں خرید سکتا. صحیح. لیکن کشمیر کے لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان میں جائیداد خرید سکتے ہیں اور یہاں ووٹر بن سکتے ہیں. تو یہ انتظام اس لیے تھا کہ تاکہ جب ریفرنڈم ہو اقوام متحدہ کی نگرانی میں تو کشمیر کی آبادی جو ہے اس میں کوئی غیر فطری تبدیلی ممکن نہ ہو, اور جو کشمیر کے باشندے ہیں وہی ووٹ دیں. تو وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے آئین کو پامال کرتے ہوئے کشمیر کی ریاستی حیثیت کو ختم کیا اور اقوام متحدہ کی قراردادیں اور شملہ معاہدہ دونوں کی خلاف ورزی کی. ان میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ کشمیر جو ہے یک طرفہ طور پر کوئی ملک کوئی قدم نہیں اٹھائے گا جس سے کشمیر کی جو اس وقت حیثیت ہے وہ متاثر ہوتی ہو. صحیح. سٹیٹس کو برقرار رکھنا تھا جب تک کہ مستقل حل نہیں ہوتا. ٹھیک. بہرحال نریندر مودی نے انڈیا پورے کشمیر کو ایک جیل خانہ بنا دیا. 5 سال پہلے یہ کوشش کی, اس وقت سے آج تک یہ سٹرگل جاری ہے اور کشمیری عوام اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں, اور یہ ان کی جد و جہد جاری ہے آزادی کے لیے. اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب کشمیر آزاد ہوگا اور انڈیا کو وہاں منہ کی کھانی پڑے گی, اپنا سر جھکانا پڑے گا کشمیری عوام کے سامنے, ان کی مرضی کے سامنے.